ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ لاہور نصر ٹاؤن کے جنرل سیکرٹری ندیم پگا والا صدر ملک افتخار اعوان اور پاکستان مسلم لیگ کی مرکزی انفارمیشن سیکرٹری میڈم رفعت ساجد صاحبہ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں۔ حافظ ریاض احمد، محمد عارف خان، رانا نور نبی نے پوری ٹیم کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کیا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی DNN نیوز کے چیف ایگزیکٹو وسیم ہاشمی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ جی ناظرین، آئیں آپ کو بقیہ پروگرام کے لائیو مناظر دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج جو قیادت پاکستان مسلم لیگ کی DNN نیوز کے آفس میں تشریف لائی، ہم ان کو دل کی ادا کریں اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اور فرداً تھوڑا سا میں تعارف اس سب کو کرواتا چلوں۔ میڈم رفعت ساجد صاحب ہیں، مرکزی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ۔ ندیم پگا والے صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں نصر ٹاؤن کے۔ افتخار اعوان صاحب پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نصر ٹاؤن کے۔ تو ہم ان کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے اس غریب خانے کو آج انہوں نے چار چاند لگائے اور ایک گلدستے کی شکل میں اتنے پھول انہوں نے اکٹھے کر دیے۔ اس بات پہ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، خیر تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، میں نے اور ملک سرور صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں، آج سے 1 سال پہلے ہم نے ایک پلان کیا تھا کہ بہت کچھ ہم نے اپنی زندگی میں کر لیا ہے۔ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہم کچھ کریں، باقی زندگی بقیہ جو اس کے لیے وقف کرتے ہیں۔ 1 سال سے ہم جدوجہد کر رہے تھے، اس کے اندر ہم نے بہت سارے ایسے یعنی کہ رمضان شریف میں پروگرام بھی کیے، دین اسلام کے نام سے اور بھی پروگرام کافی کیے، جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا۔ اور آج ہمیں اس بات پہ بہت فخر ہے کہ ندیم صاحب سے میں نے بات کی، میں نے کہا سر کہ ہم نے یہ پلان کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری سرپرستی کریں، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں۔ اور ندیم صاحب نے بہت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے باقی دوستوں کو بھی ساتھ میں چنا، اور ان کی سب سے بڑی بات جو مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ یہ ایک گلدستے کو، ایک ٹیم کو، ایک دھڑے کو لے کے چلنے والے ہیں۔ ان کی بات سے مجھے جو میں نے محسوس کیا، تو ہمیں بھی ایسے ہی مخلص ساتھیوں کی ضرورت تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہماری وہ آس امید پوری کر دی ہے۔ اور ہم پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور میں دعوت سکون دوں گا جناب ہمارے جو میرے بڑے بھائی بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، تو عارف خان صاحب پنجابی پروگرام اولا کے اینکر پرسن ہیں، تو ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تھوڑی سی گفتگو کریں، یہ فرداً باقی دوستوں کو بھی موقع دیا جائے گا، تو جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہ لاسٹ پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جی اپنے دل دی گہرائیاں دے نال اپنے بہت ہی معزز اور بہت پیارے مہمانان گرامی جناب ندیم پگا والا صاحب، ملک افتخار اعوان صاحب اور محترمہ رفعت ساجد صاحبہ نوں میں دل دی گہرائیاں نال DNN نیوز آفس اپنا قیمتی وقت کٹ کے تشریف لیا دیتے دل دی گہرائیاں نال مبارکباد دینا اور ان کا شکریہ ادا کرنا۔ چونکہ میرے استاد گرامی جناب وسیم ہاشمی صاحب نے، ہاشمی صاحب ایک علم تے ایک روشنی پھیلا رہے ہیں۔ یقین جانو کہ انہوں دی قربت رہ کے صرف ایک ضرور گل سیکھی ہے کہ انہوں نے ایک جنون ہے کہ علم نو پھیلایا جائے، اور میں سمجھنا کہ ایڈا بڑا صدقہ جاریہ علم دی روشنی، کہ دیکھو کیا گیا ہے کہ علم جڑا نا یہ انساناں نو آسماناں دی بلندیاں تے پہنچاتا ہے، اور جہالت جڑی ہے ایک گہرائیاں چ لے جاتی ہے۔ تو وسیم ہاشمی صاحب نو میرے اعزاز حاصل ہے کہ انہوں دی خواہش ہے کہ میں ایک ٹیم تیار کراں جڑا علم و ادب دی جڑی ہے نا خوشبو نو پھیلائے، اور میں انہوں دے اس خوبصورت دماغ اور سوچ دے ہوتے جڑا انہوں نے DNN اسلام جہدے تے اسلامی ورک کر رہے ہیں، اسلام دا پیغام دے رہے ہیں، اسلام دا او آفاقی پیغام جڑا سلامتی دا پیغام ہے، جڑا انسانیت دی بہتری دا پیغام ہے، وہ DNN اسلام جڑا ہے سارے وائس چیئرمین جناب ملک سرور صاحب دی
قیادت ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੈਨਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਦੀਮ ਪੱਗਾਂਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਫਤਖਾਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਚ اور اتنے اچھے خیالات دے مالک نے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ والے لوگ جڑے نا وہ معاشرے ساڈے غالب آن، کیونکہ اس ویلے ساڈے معاشرے برے لوگوں کی جڑی اکثریت ہے وہ غالب ہے، برائی غالب ہے اور اچھائی دبدی پئی ہے۔ میں سمجھنا کہ ایسے حالات دے وچ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਇੰਤਖਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। اور میں انہوں کا کیونکہ گل اگے سارے دوستوں نے کرنی ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ تمام دوستوں نے، تمام رفقا کار جڑے سارے ہاشمی صاحب کے نال کام کر رہے ہیں، انہوں نے میں خوش آمدید کرنا، میں انہوں کی عزت کرنا وا کیونکہ میرے استاد کی بڑائی ہوئی ٹیم ہے۔ اسی وسیم ہاشمی کو بطور استاد انہوں کیا باپ کیا، اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ انہوں کا سایہ سارے قائم رکھے۔ یہ روشنی کا مینار ہے، یہ روشنی پھیلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہوں اس جڑی خوبصورت سوچا اگے لے کے آ رہے ہیں، انہوں مشن چ کامیابی دے۔ اور ندیم پگاوالا صاحب اور افتخار اوان صاحب اور میڈم رفت ساجد صاحب کو میں ایک دفعہ پھر مبارکباد دینا ہے اور ہاشمی صاحب کی خوبصورت سوچ دیتے ہیں، مبارکباد دینا ہے کہ اگر انہوں کا انتخاب ہے کہ ایسے لوگ اپنے میڈیا کے اگے آن تو یقیناً امید ہے کہ اپنا اچھائی جڑی ہے پھیلے گی، علم پھیلے گا، اچھی سوچ اگے پھیلے گی۔ یہ نال ہی تہاڈا اپنا میزبان عارف خان اجازت چاہنا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب صاحب۔ یقین باتوں پہ نہیں، یقین باتوں پہ نہیں ارادوں پہ رکھتا ہوں، کمند ہاتھ میں نظر ستاروں پہ رکھتا ہوں، کمند ہاتھ میں نظر ستاروں پہ رکھتا ہوں، ان ہواؤں سے الجھنے کی عادت سی ہوگی ہے مجھے، تبھی تو اپنے قدم چٹانوں پہ رکھتا ہوں۔ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو بہت خوبصورت الفاظ عارف خان صاحب کہہ رہے تھے، مگر میں ان کو یہ کہوں کہ میں نے پہلے بھی تعارف کرایا، ہمارے سرپرست بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، باقی ان کی اپنی عقیدت ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں۔ تو اب میں دعوت سخن دوں گا جناب وائس چیئرمین ملک سرور صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور دوستوں کا شکریہ ادا کریں۔ جی السلام علیکم سارے ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੇ ਇਤਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਖਾਸੋ ਖਾਸ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ اور ساتھ دین دی توفیق عطا فرمائے مولا۔ بہت شکریہ مولانا۔ اب میں جس ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو ہمارے لیے، میں تو ان کو متبرک بھی کہوں گا، مقدس بھی کہوں گا، جس کے سینے میں قرآن ہو وہ ہمارے لیے متبرک بھی ہے، مقدس بھی ہے۔ اور حافظ ریاض احمد صاحب کو میں دعوت دوں گا، وہ DNN اسلام کے متعلق دوستوں کو تھوڑا سا تعارف کروائیں۔ جی حافظ ریاض صاحب۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، خاص طور پر میڈم صاحبہ، میڈم رفت ساجد صاحبہ، ندیم پگاوالا صاحب اور جناب ملک افتخار اوان صاحب اور ہمارے وائس چیئرمین، میں سب کو وسیم ہاشمی صاحب اور DNN نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس غریب خانے کو 4 چاند لگائے اور عزت بخشی۔ سیکنڈلی وسیم صاحب نے، ان کا ایک ویژن تھا جس پہ انہوں نے بہت کام کیا DNN اسلامی TV کے حساب سے، اور ماہ رمضان سے پہلے ہی انہوں نے اس کا آغاز کیا اور بندہ ناچیز کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ اس کو ڈرائیو کریں۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھانے کے لیے میں ان کا
جو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ میں نا تجربہ کار تھا، میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، میں نے کبھی میڈیا میں کام نہیں کیا تھا، مجھے بولنا نہیں آتا تھا، تو سر نے مجھے سکھایا بولنا۔ اس کے لیے میں زندگی بھر ان کا ممنون رہوں گا، احسان مند رہوں گا کہ انہوں نے بندہ ناچیز کو بولنا سکھایا، مجمع کے اندر بیٹھ کے بولنا سکھایا۔ تو ساتھ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ سب سے مشکل سیٹ ہوتی ہے، اس نے 72 پیسنجرز کو لے کے چلنا ہے، لیکن یہ جو DNN اسلامی ٹی وی کی ڈرائیونگ سیٹ تھی، اس پہ 72 پیپل نہیں تھے، اس پہ پورا اسلامی ایک کلچر تھا، ہمارا اسلامی ملک تھا، ہماری اسلامی ورلڈ تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ انہوں نے مجھے بٹھایا، اور اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میں اپنے باس کا شکر گزار ہوں۔ دوسرا میں دوستوں کو اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ DNN اسلامی ٹی وی، اس میں ہم نے فیصلہ کیا، وسیم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں ہم کسی کمرشل کو چوز نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ پیور اسلامی ہے، اور اس میں ہم اسلامی طور پہ ہی چلیں گے۔ اس کی جو سپانسرشپ ہوگی وہ دوستوں کی ممبرشپ کی ذریعے ہی چلے گی۔ دوست اپنی ممبرشپ کروائیں گے، اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ یہ اسلامی چینل ہے، اسلامی ٹی وی ہے، اس کے اندر یہ اسلامی پروگرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پروگرام نہ صرف بڑوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے جو لوگ کسی کے پاس جانا نہیں چاہتے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہماری زندگی اگر ہم اس کو اسلام کے مطابق گزاریں تو ہے تو بہت آسان، لیکن اگر ہم اس میں کچھ سیکھیں تو، لیکن کچھ ہم بچپن میں اپنے کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو لاڈ پیار سے بچوں کو ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ نہیں سیکھ پاتے، کچھ کی مجبوری ہوتی ہے، کچھ والدین اپنے اکانومیکلی حالات کی وجہ سے بچوں کو نہیں سکھا پاتے، بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، اور پھر وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے وضو کیسے کرنا ہے، وضو کو بھی چھوڑ دیں آپ، اسے یہ نہیں پتہ کہ میں نے غسل کیسے کرنا ہے، جو کہ ہماری ایک بنیادی چیز ہے جس کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر ہماری باڈی پاک نہیں ہے ہمارا وضو کیسے ہوگا؟ ہماری باڈی پاک نہیں، ہم قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون قرآن مجید کے اندر آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اسے مس نہیں کر سکتے جب تک کہ تم پاک نہیں ہو جاتے۔ باڈی پاک نہیں، قرآن کو نہیں چھو سکتے، باڈی پاک نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، ایون کہ آپ کی باڈی پاک نہیں، آپ کا غسل نہیں۔ یہ میں لیکچر کی طرف نہیں آ رہا ہوں، یہ میں اس کے اندر ایک ہمارے کانٹینٹ ہے، اس کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دوست سیکھ جائیں، ہمارے ویورز اس کے اوپر اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، اور وہ تمام لوگ جو کہ ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں وہ جانیں۔ یہ میں ایک بنیادی نقطے کے اوپر بات کر رہا ہوں، تو اگر یہ ساری چیزیں ہماری نہیں ہوگی تو ہمارا سلام بھی لینا جائز نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر ہمارے باس نے انیشیٹ لیا، اور یہ وہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ جس کے اندر ہم بیس سے سٹارٹ کریں گے۔ اس میں ہم اسلامک جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم جب بڑے بڑے چینلز کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مفتی صاحبان بھی آتے ہیں، علماء حضرات بھی آتے ہیں، بڑے بڑے قاری صاحبان بھی آتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان بنیادی مسائل کو ڈسکس نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے ایک بدقسمتی ہے، حالانکہ اگر ہم بنیاد ہی ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم اوپر کیسے جائیں گے؟ بڑے بڑے لیکچر ہمارے سر کے اوپر سے گزر جائیں گے جب ہم بنیادی چیزوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ تو اس کا بیڑا DNN نے اٹھایا، DNN اسلامی کی صورت میں، اور انشاءاللہ ہم اس کا آغاز جو ماہ رمضان سے پہلے کیا تھا اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس کو مالی طور پہ بھی سپورٹ کریں، اور آگے دوستوں کو بھی اس کا ممبر بنائیں، تاکہ یہ اسلامی کام جاری و ساری رہے، کیونکہ ہم زندگی میں اپنی لائف میں بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں جن کا ہمارے آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جو ہم اسلام کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ایسا پروگرام جس کو یوٹیوب پہ ڈالا جائے گا، سیٹلائٹ پہ چلایا جائے گا، اور وہ پروگرام اگر جب تک رہے گا اور اس کو جو بھی سنتا رہے گا، جس نے ایک پیسہ بھی اس کے اوپر
خرچ کیا ہوگا اس کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی نیک کام کے لیے اس میں ایک ڈھیلا بھی ڈالتا ہے، ایک اشرفی بھی ڈالتا ہے، ایک پیسہ بھی ڈالتا ہے، تو جب تک وہ کام جاری و ساری رہتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ چلے مان لیا آپ کی بات کے سیٹلائٹ بھی بند ہو جاتے ہیں، لیکن جو یوٹیوب پہ پڑا ہوا ڈیٹا ہے وہ کبھی آپ کا ضائع نہیں جاتا، وہ آپ کا آج کے دور میں سب سے بڑا بیک اپ ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم اس کو سیٹلائٹ پہ لے کے جائیں گے اور اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آل اوور دا ورلڈ یہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے، اسلامی پروگرام ہے، اسلامی چینل ہے، یہ جائے، تاکہ تمام وہ مسلمان جن کے پاس سہولیات نہیں ہیں یا ان کی ایجز زیادہ ہو گئی ہیں اور وہ اساتذہ کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ میں نے لاسٹ پروگرام میں ایک بات کی تھی، میں وہ دوبارہ دہرانا چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس بات کو سنیں۔ میں نے اس میں ایک بات کی تھی لاسٹ پروگرام میں کہ اس بات پہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور اگر کوئی اس بات کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم مریں گے نہیں، اگر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، سب کا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو سب سے پہلی خواہش انسان کے جیتے جی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد مجھے جنازہ اور دفن کفن نصیب ہو جائے، تو اس میں سب سے بڑی ایک چیز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں اور موسٹلی وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب مولانا صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ سبحانک اللہم پڑھنی ہے، یہ درود پاک ایسے پڑھنا ہے، یہ دعا بڑے کے لیے اللہم اغفر لی ایسی آپ نے پڑھنی ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو وہ کیا پڑھے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ دعائیں، یہ دعائیں سب کو آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ کے حوالے سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی نماز جنازہ پڑھنے جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کی وجہ سے وہ بخشا جائے اگر وہ نیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نماز جنازہ کے اندر، نماز جنازہ پڑھنے والوں میں سے اگر کوئی ایک نیک بندہ ہے اور وہ نیک ہے تو وہ میت بھی بخشی جائے گی، اور جتنے لوگ یہاں پر کھڑے ہوں گے جنازہ پڑھنے کے لیے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارا اسلامی چینل DNN اسلامی ٹی وی، اور اس کے لیے اگین سے تمام دوستوں سے اور تمام ویور سے اور تمام لوگوں سے کہ ایک تو آپ اس کے ممبر بنیں اور دوسرے دوستوں کو اس کی دعوت دیں اور اس کو بھرپور سپورٹ کریں تاکہ یہ نیک کام جاری و ساری رہے۔ اب میں دوبارہ مائک واپس اپنے باس کو دوں گا۔ بہت شکریہ باس کا بھی اور تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے مجھے اس کے لیے انتخاب کیا۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ اپنا تو شیوا ہے، اپنا تو شیوا ہے، جلاتے ہیں اندھیروں میں چراغ، اپنا تو شیوا ہے، جلاتے ہیں اندھیروں میں چراغ، ان کی سازش ہے زمانے میں یوں ہی رات رہے۔ اس شعر کے ساتھ جو چراغ جلانے والے آج ہمارے پاس محترم جناب ندیم پگاں والا سرکار تشریف لائے ہیں، ان کو ہم دعوت سخن دیں گے، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھرپور تالیاں دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ندیم پگاں والا پاکستان مسلم لیگ لاہور سے، ہمارے قائدین ہیں چوری شافع صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ منسٹر بھی ہیں ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے، اور اس کے بعد یہ اپنا ندیم پہلوان صاحب ہیں، وہ کوآرڈینیٹر ہیں اس کے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے، تو ان کے بہاف پہ ان کے آگے ایک بات کرتے ہوئے، نمائندگی کرتے ہوئے اپنی قیادت کی، میں یہاں پر حاضر ہوں ہاشمی صاحب کے پاس، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے تمام قائدین کی طرف سے اور اپنے کارکنان کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ کے، کہ اتنا اچھا انہوں نے اپنا اقدام کیا ہے، اپنا چینل نیا بھی شروع کیا ہے، پہلا بھی ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا چینل چل رہا تھا ہاشمی صاحب کا۔ اب جو انہوں نے بتا رہے ہیں یہ صاحبان جو بھائی جو ہیں اسلامک جو نام سے یا جس طرح یہ چینل شروع کرنے جا رہے ہیں، ہم تمام کارکنان مسلم لیگ صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسی ان کو ہمارا تعاون کی ضرورت ہوگی، جیسا کوئی بات ہوگی، ہم اپنے قائدین کو بھی بتا رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہاشمی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی بہت اچھی کاوش ہے، جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں، جو ان کا ویژن ہے، جو ان کی سوچ ہے، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔
بہت اچھی سوچ ہے. ہوم سروس بھی ایک قسم کی دوسرے لفظوں میں مل رہی ہے بچوں کو. ہمارے آج کل کے جو ہیں نوجوان ہیں, بچیاں ہیں, بچے ہیں, جو گھروں میں ان کو اسلامک لیکچر ملیں گے, بیسک تعلیمات ملیں گی اسلام کی, اور وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. اور جس طرح یہ کاوش کر رہے ہیں سارے بھائی مل کے, ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. جس نے بھی یہ وین ہے, جس کا بھی یہ سوچ ہے, بہت اچھی سوچ ہے, اور ہم ان کو دوبارہ اپنی پارٹی کی طرف سے, قائدین کی طرف سے, ہم کاشمی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ ندیم پگاں والے صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے اور ہمارا حوصلہ افزائی کی. اس کے بعد میں دعوت سخن دوں گا جناب افتخار اوان صاحب سے, وہ تشریف لائیں, وہ اپنے خدمت کریں گے. تو میں اپنی طرف سے, اپنے سارے ساتھیوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد کہتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ, اور اپنی طرف سے ہر تعاون انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت ڈالے اور یہ کام جاری و ساری رہے آپ کا, یہ صدقہ جاریہ ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب افتخار صاحب کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی, اور ساتھ ساتھ میں باقی بعد کر لیں گے نوٹیفیکیشن کا معاملہ, نوٹیفیکیشن اناؤنسمنٹ بعد کر لیں, ٹھیک ہے. تو اب میں جو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ خواتین ونگ کی جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں مرکزی میڈم رفت ساجد صاحبہ, ان کو دعوت سخن دیں گا. وہ تشریف لائیں اور اپنے نیک تمنا, نیک خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے ممبرز جو بیٹھے ہوئے ہیں میری طرف سے السلام علیکم. خاص طور پہ یہ جو میری فیمیل ممبرز بیٹھی ہیں اور سارے بھائیوں کا السلام علیکم. ماشاءاللہ سے آج یہاں کے ہاشمی صاحب نے جب دعوت دی اور جتنے ان کے کولیگ ہیں جو پارٹیسپیٹ اس میں کر رہے ہیں, پہلے تو میں ان کو مبارکباد دوں گی کہ اتنا نیک عمل اور اتنا اچھا عمل کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم سب دعا گو تو ہیں ہی, لیکن ہم کوآپریٹیو ہوں گے. آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہاشمی صاحب ہم چلیں گے. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ جس کے ہم ممبرز آپ کے پاس آئیں اور آپ نے ہمیں اتنا اہم سمجھا ہے اس نیک کام کے لیے, تو آپ نے ہمیں دعوت دی. تو ہمارے شافع صاحب, چودھری شافع حسین صاحب, چودھری صالح صاحب اینڈ شجاعت صاحب, اور فرح آپا جو کہ ہمیں فیمیل کو لیڈ کرتی ہیں پاکستان میں, ان کی طرف سے بھی یہ نیک تمناؤں کا اظہار میں ان کی طرف سے بھی کر رہی ہوں, چونکہ وہ اس نیک عمل سے اور وہ تعاون کرنے کے لیے ہم سب ممبرز کو گاہے بگاہے کہتے رہتے ہیں, اور سمجھیں کہ یہ جب ہماری شرکت ہے, شمولیت ہے, انہی کی سرپرستی میں ہو رہی ہے. اچھا, اس سے آگے میں بڑھوں گی کہ یہ جتنا اظہار خیال سبھی نے کیا ماشاءاللہ قابل دید بھی ہے اور حوصلہ افزائی بھی ہے. جو سٹیپ آپ لینے جا رہے ہیں اس میں ہم سب کو ساتھ دینا ہے اور بھرپور ساتھ دینا ہے. نیک عمل سبھی کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہمیں اسے کرنا ہے. باتیں بھی ہوتی ہیں, آغاز بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے, اچھے ورکرز کی اور اچھے ذہن رکھنے والوں کی, اور ان کے اندر یہ جذبہ ہے وہ سب سے زیادہ کارنامہ ہائے انجام دیتا ہے. کہنے کی باتیں کہنے تک رہ جاتی ہیں, عمل جب آتا ہے تو پھر جو ریوارڈ اللہ پاک دیتا ہے اور انسان بھی ریوارڈ دیتے ہیں. دنیا اور آخرت اگر آپ نے کرنا ہے تو آخرت کو سوچ کے دنیا میں عمل ہم کریں گے, اور یہ نیک مقاصد کے لیے جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا وہ انشاءاللہ داد آپ سب لوگوں کو دینی چاہیے کہ جو ان لوگوں کو موقع فراہم کر رہے ہیں. اور میں اس بارے میں سبھی کو کہوں گی کہ آپ آ کے اس میں پارٹیسپیٹ اس طرح نہ کریں کہ آ کے بیٹھے اور چلے گئے یا سونا اور چلے گئے. اس کو مزید ترقی اس کی رینج وسیع کرنے میں ترقی دی جائے, اور وہ آپ کو پتہ نا جیب خرچ سے آتی ہے تو وہ میں سب سے ریکویسٹ کروں گی ہم بھی اس میں شامل ہیں. میں اپنے پارٹی پاکستان مسلم لیگ میں جتنے بھی ورکرز ہیں, کارکن ہیں, جن کو ہم بتائیں گے یا جو ہمیں سن رہے ہیں, انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور جب بھی آپ آواز دیں گے
جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے ہم آپ کے پاس ہیں. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ٹچ فون ہوتا ہے, ٹچ کے سسٹم پہ ہم آپ کے پاس ہیں, اور کبھی بھی ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں ہاشمی صاحب اور آپ کے جو جتنے ممبرز ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا اور اس قابل سمجھا. تھینک یو سو مچ. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ہماری ساری کاوش انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے. ہم آپ کے شانہ بجائیں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب جس مقصد کے لیے, یہ تو ہمارا میسیج تھا, اور جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں, وہ ہم نے, ہماری کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ناظم اعلیٰ لاہور بڑے بھائی واجب الاحترام قابل قدر ندیم پگاں والوں کو ہم نامزد کر رہے ہیں. سب لوگوں کی, ہماری کابینہ کی یہ ساری مشترکہ میٹنگ ہے ندیم صاحب. اس حوالے سے ادارہ DNN اسلام ٹی وی نے آپ کو ناظم اعلیٰ لاہور میں نامزد کیا ہے. اس حوالے سے آپ کوئی 1 منٹ کا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ناظم اعلیٰ کے طور پہ DNN اسلام ٹی وی کے حوالے سے؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہاشمی صاحب نے ذمہ داری دی ہے ماشاءاللہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی میری ٹیم کی, باقی ممبران کی جو میرے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون ہاشمی صاحب کے ساتھ رہے گا, اور اس چینل کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ رہیں گے. اب تو ان کے ساتھ ہمارا ہو گیا ہے, محبت اور پیار کا جو رشتہ ہے وہ اور مزید گہرا ہوتا جائے گا انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ. تو آپ کا بہت شکریہ ہاشمی صاحب, آپ نے ذمہ داری دیا, اور دعا بھی ہے کہ میری یہ جو میں اپنے اس کے اوپر پورا اتر سکوں اپنی ذمہ داریوں پر انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم. اور دوسری جو شخصیت ہے وہ ان کا میں نے دیکھا ہے آپس میں بہت پیار ہے, اور وہ سیاست کے حوالے سے تو ان کا ڈیزگنیشن اور ہے, مگر ان کے ساتھ ڈپٹی ناظم اعلیٰ جناب افتخار اوان صاحب ہیں. ہم ان کو دعوت دیں گے کہ بطور ڈپٹی ناظم اعلیٰ لاہور DNN اسلام ٹی وی کے حوالے سے آپ ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ السلام علیکم. پہلے تو وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ اس ذمہ داری پر. تو میں اس موقع پر آپ کو ان لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ یہ آپ کی بہت اچھی کاوش ہے, اور یہ ایک نیکی کا کام ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی, جتنا ہم کر سکے آپ کے ساتھ پورا ساتھ دیں گے, اور اس صدقہ جاریہ میں مکمل طور پر آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ. اب جو شخصیت جس کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں وہ پاکستان مسلم لیگ کے مرکز کے عہدے پہ فیض یاب ہیں. تو ہم ابھی تک مرکز کی سطح پہ کام نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں پنجاب کی سطح پہ. تو ہم خواتین ونگ کی ناظم اعلیٰ پنجاب میڈم رفت ساجد صاحبہ کو دعوت سخن دیتے ہیں اور ان کو نامزد کرتے ہیں کہ یہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ خواتین کے حوالے سے آپ پنجاب کو ڈیل کریں گے, اور آپ تشریف لائیں. اپنے خواتین کے لیے کیا پیغام بطور ناظم اعلیٰ پنجاب دینا چاہتے ہیں؟ جی ہاشمی صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا عظیم کام کا مجھے ایک نمائندہ مقرر کیا خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے. فرح آپا جان, آپ کی ان کاوشوں اور کوششوں کا جو کہ آپ مجھے ہدایات کرتی رہتی تھیں, اس کا انشاءاللہ ثمر میں آپ کو دیتی رہوں گی آپ کی سرپرستی میں. اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ خواتین میں سے مجھے پنجاب کی ناظم اعلیٰ ہاشمی صاحب آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا, آپ کی ٹیم نے اس قابل سمجھا. اور پاکستان مسلم لیگ کاف لیگ میں میں اپنے جو ہمارے قائدین ہیں, ہماری قیادت ہے, میں ان کو یہ سہرا ان کے سر بھی جاتا ہے, چونکہ ان کی یہ تعلیم ہے کہ آپ نے ہر نیک کام میں پہل کرنی ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا, اور انشاءاللہ ہم آپ سب کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دعوت سخن دوں گا ڈائریکٹر پنجاب اقبال بلوچ صاحب کو. DNN کے ڈائریکٹر پنجاب ہیں اقبال بلوچ صاحب, وہ تشریف لائیں اور تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں, اور اس نیک عزم میں صدقہ جاریہ میں اپنے چند شب بھی دیں. بسم اللہ. السلام علیکم. میری طرف سے تمام آنے والے معزز مہمان گرامی کو دل کی اتھاہ گرائیوں سے ویلکم, خوش آمدید. اور جس کام کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ صدیوں میں کام ہوتے ہیں.
دنیا داری میں تو ہر کوئی کام کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام خاص دل، خاص مقصد، خاص ذہن کرتے ہیں۔ میری دعائیں، میری وفائیں اور آپ لوگوں کا پیار اور ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ نوجوان نسل کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور اچھے کام کریں گے۔ سارا کریڈٹ جن محترم وسیم ہاشمی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور میں بطور ڈائریکٹر آپ کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ ساتھ رہوں گا۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ میڈم نورین شہزادی صاحبہ کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام DNN نیوز چینل کی جتنی بھی ٹیم ہے میری طرف سے ان سب کو السلام علیکم، اور میری دعا ہے کہ یہ جس کام کے لیے یہ پوری ٹیم اکٹھی ہوئی ہے، اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہماری تمام تر ٹیم کی کوشش ہوگی کہ اس چینل کو لے کے چلیں اور اچھے سے کام کریں اور اپنی اچھی ذمہ داری نبھائیں، اور ہم شانہ بشانہ اپنے سر وسیم ہاشمی کے ساتھ اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ ہماری دعائیں اور وفائیں ان کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں جناب آج کے اس محفل کے، چھوٹی سی محفل کے بڑے مہمان جو آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری یہ جو چھوٹی سی بات ہے اس کو سنا اور ہمارے حوصلے بلند کیے۔ اس بات پہ میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ لوگوں کے آنے پر اور جو آپ لوگوں نے ہمیں حوصلہ افزائی دی ہے اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو اب میں آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارا چینل کا مقصد جو ہے وہ کسی فرقہ وارانہ کو سپورٹ کرنا، کسی فرقے کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس پروگرام کے اندر، اس چینل کے اندر ہو سکتا ہے میرے اندر کتنی کوتاہیاں ہوں، میں شرمندہ ہوتا ہوں، کیا میں آپ صاحب کو جا کے کہوں گا مجھے یہ چیز یاد کروا دو اور یہ کروا دو، تو ہمارے لیے اپنے گھر بیٹھے اگر ٹی وی پہ دیکھنا چاہتے ہیں، انسٹاگرام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہر جگہ پہ ہم نے اپنا وہ جو سیٹ اپ بنا دیا ہے، وہاں وہ ہمیں واچ کر سکتے ہیں، اور الف سے لے کر یہ تک بات ترجمہ قرآن پاک اور اس کے علاوہ جو صرف اور صرف قرآنی اور حدیثی مسئلے مسائل ہماری زندگی کے لیے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے اندر نہ کوئی ایسا علماء کرام رکھیں گے کہ بہت بڑا جس کو ہم کہیں کہ بہت بڑے علماء کرام ہیں۔ میں ان سبھی کہوں گا کہ ان لوگوں نے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں کو ہلاڑا پکڑا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں جیسا پیار کرتا ہے، وہ تو بخشنہار ہے، بخشنے والا ہے، مگر ان کی باتیں ان کی جگہ پہ الگ ہے۔ ہمارا عزم ہے، ہمارا عزم صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے جو آپ کے پاس کوئی بچہ ہو، وہ اگر کلاس دینی چاہتا ہے وہ آ جائے، آپ کے جاننے والا ہے وہ آ کے بیٹھ کے قرآن پاک کی کلاس دے آن لائن۔ اسی طریقے سے ہم فردر مل کے کریں گے، جتنا علم کسی کے پاس ہے وہ ہم لوگوں تک ٹرانسفر کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ملکوں میں بیٹھے ہیں، ابھی ریسنٹلی یہ سین کے واقعہ ہے بلکہ وہ ہماری ویڈیو میں پڑی ہے کہ باہر سے بہت سارے لوگوں نے اس میں کہا کہ امید پڑھنے کا طریقہ جو نا وہ لائیو دو، پھر واپس صاحب نے لائیو کو ویڈیو بنائی، ویڈیو بنا کے اپنے لوگوں تک پہنچائی، انہوں نے کہیں پڑھی۔ ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی ایک بندہ بھی ہمارے صاحب کے کہنے پہ اگر سیدھے راستے پہ لگ گیا، کسی کو ان کی عمل کسی نے کر لیا تو ہو سکتا ہے ہمارے صاحب کی بخشش ہو جائے۔ انہیں الفاظات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔